دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و پرورش شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے مخصوص طریقے سے فرمائی تھی۔ بچپن ہی سے انتہائی پاک و صاف زندگی گزاری۔ جس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس میں کفر و شرک اور بت پرستی عام تھی۔ ہر طرف طرح طرح کی برائیاں اور اخلاقی گندگیاں پھیلی ہوئی تھی، مگر اس ماحول سے دور رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے۔ بت پرستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعاً نفرت تھی۔ قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شرم و حیا والے تھے اور سچی گفتگو کرنے والے تھے۔ رشتوں کا خیال رکھتے تھے، لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے اور ضرورتیں پوری کرتے رہے۔ وعدے کو پورا کرنے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابو الحمصہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملے پر میں نے یہ وعدہ کیا کہ پھر آؤں گا، لیکن میں بھول گیا۔ اور تیسرے دن ادھر آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک وہیں انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود میری اس وعدہ خلافی پر بالکل غصہ نہیں ہوئے اور صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے تکلیف دی، میں اسی جگہ تمہارے وعدے کرنے کی وجہ سے 3 دن سے موجود ہوں۔ اللہ کی قدرت۔ زلزلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے زمین کو پانی پر پیدا فرمایا اور اس کی حفاظت کے لیے جگہ جگہ مضبوط پہاڑ بنا دیے ہیں جو زمین کو ہلنے سے روکے رکھے ہیں۔ اگر بہت سے لوگ اس کو مل کر ہلانا چاہیں تو نہیں ہلا سکتے، مگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت اور اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اس بھاری زمین میں زلزلہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ زمین کی سطح ایک ہے، مگر اس کے باوجود جہاں اللہ چاہتا ہے وہیں زلزلہ آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست طاقت و قدرت کی نشانی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں بغیر کسی عذر کے نماز قضا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 نمازوں کو بغیر کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ ایک سنت کے بارے میں 4 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہے: نکاح کرنا، مسواک کرنا، حیا کرنا اور خوشبو کا استعمال کرنا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق خطاؤں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگھال دیتا ہے، اور بدخلقی عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں مال بڑھانے کے لیے سوال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے اس لیے سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال میں زیادتی کرے، وہ جہنم کے انگارے مانگ رہے ہیں۔ جس کا دل چاہے تھوڑے مانگ لے یا زیادہ مانگ لے۔ دنیا کے بارے میں دنیا کا کتنا حصہ فائدہ مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، دنیا میں سے جو حصہ آخرت کے لیے ہوگا وہ تجھے نقصان نہیں دے گا، نقصان وہ دے گا جو دنیا ہی کے لیے ہو۔ آخرت کے بارے میں قیامت کے روز کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی بوجھ سے لدا ہو گنہگار کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا، تب بھی اس کے بوجھ میں سے کچھ نہ اٹھایا جائے گا، چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ طب نبوی سے علاج۔ تربوز کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے تھے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ فائدہ: تربوز گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والے سر درد میں بے حد مفید ہے۔ قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی و بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کام کرنے کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔